پھر ان کی ٹانگ، اللہ انہیں صحت دے، گولی بھی آئی، اس نے کہا میں گولی ہوں، آپ اجازت دیں تو میں آپ کو لگ جاؤں؟ انہوں نے کہا لگ جاؤ، اور وہ لگ گئی۔ اور ان کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا پہلے سے ہی اس طرح علم ہوتا ہے، اس طرح تو کسی اسکرپٹ رائٹر کو فلم کی سٹوری کا بھی علم نہیں ہوتا۔ آپ کی تو اتنی چھوٹی چھوٹی ننھی منی خوشیاں ہیں کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کی اردو درست کرا رہے ہوتے ہیں، ان کی اردو کو خراب کہتے ہیں، آپ اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ آپ قاسم اور سلمان کی اردو کا مقابلہ بلاول صاحب سے کرا لیں، آپ مریم نواز کو نانی کہتے ہیں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ نانی تو ان کے اپنے گھر میں بھی ہے، اور وہ زیادہ پرانی نانی ہے، اس کے تو بچے بھی مریم نواز کے بچوں سے بڑے، نواسے نواسیاں۔ 75 سالوں میں اب ان کو خیال آیا ہے کہ ہماری تو سپر میسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر جو جوڈیشل مرڈر جسے ہم آج بھی کہتے ہیں، جس کا ابھی تک کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں نکلا، ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا زخم ہے جو بھر نہیں سکتا، جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس سے ہی سبق سیکھ لیتے۔ جب یوسف رضا گیلانی صاحب نااہل ہوئے تھے تو پی ایم ایل این نے سب سے زیادہ خوشیاں منائی تھیں کہ ان کو ان کے جرم کی سزا ملی ہے۔ جب نواز شریف صاحب پاناما میں نااہل ہوئے تو باقی جماعتوں نے اسی طرح خوشیاں منائی تھیں۔ جب جناب اسپیکر، جب آپ کے ساتھ خود جب آپ گزرتے ہیں نا، تب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو صورتحال آج ہے، خوشائند اس لیے ہے کہ کم از کم کسی کو ہوش تو آیا، لیکن خطرناک اس لیے اور تشویشناک کہ یہ جائے گی کس سائٹ پہ۔ آج باہر میڈیا بھی بات کرتے ہیں، ریاست ہے، ادارے، ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ٹکراؤ تو ہم نے خود پیدا کر دیا نا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے گھر کے دروازے بند نہ کریں اور پھر چوروں کو کہیں کہ وہ آ گئے، تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے، چوروں کی غلطی نہیں۔ آئین کی بات کر رہے ہیں، آج ترمیم بھی یاد آ گئی ہے ان کو کہ اکٹھے الیکشن کرانے ہیں۔ پہلے جو ترامیم کی گئی ہیں، ترامیم ہی ماشاءاللہ سے ایسے ہیں کہ وہ بھی مبہم ہیں۔ پھر تشریح کے لیے آپ سپریم کورٹ کو آواز دیتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں، آپ کو بری لگ جاتی، مجھے بھی، ہم سب کو۔ تو جناب اسپیکر، میں یہ عرض کروں گی، میں التماس کروں گی اس پورے معزز ایوان سے کہ اب بھی پنجابی میں کہتے ہیں ڈلیا بیرن رہتی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی بھی ہوش کر لیں، ابھی اپنے سٹینڈ پہ اگر قائم ہیں تو قائم رہیں۔ سپریم کا لفظ اتنی بار استعمال کی ہے، اس سپریم سے بہتر تو پھر سپریم چائے کی پتی لگتی ہے مجھے۔ جتنی بار یہ لفظ استعمال کرے وہ کدی کھو دی ہم نے اپنی۔ اور یہ مت بھولیں کہ جب 1 سال پہلے آدھی رات کو عدالتیں کھلی تھیں تو آپ ہی کو ملک کا سب سے بڑا غدار کہا گیا تھا کہ آپ نے عدالتیں کھول کے آئین کو کیوں بچانے کی کوشش کی۔ اور یہ مت بھولیں کہ محسن کش لوگ جو ہوتے ہیں وہ بعد میں ایسے ہی بندے کو گندا کرتے ہیں جیسے اب باجوہ صاحب کو کیا جا رہا ہے۔ اور میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ باجوہ صاحب کے جانے کے بھی 4-6 مہینے بعد ان کو خیال آ رہا ہے، اور اب کہتے ہیں میں نے تو سمجھے ہی ان کے کہنے پہ توڑی ہیں۔ یہ صورتحال ہے آج کے ملک کے ادارے اور پھر ریاست، وہ ادارہ جو سب کی ماں ہے، آج بھیک مانگنی پڑ رہی ہے اس کی سپر میسی کے لیے۔ آج بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم سپریم ہیں، جھنجھوڑنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی اور اداروں کو بھی اور عوام کو بھی کہ یہ ادارہ ہے ریاست کا جس کی بالادستی ہے۔ اور یہ انتہائی شرمناک سچویشن ہے، یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ بحیثیت پارلیمنٹیرین اور بحیثیت پاکستانی میرے پاس الفاظ بھی نہیں، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ تراشا تو ہم نہیں نا۔ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں تو میں کیا کہوں، ان کی تو ویسے بھی میں نے جیسے عرض کی کہ امریکہ سے شروع ہوئی، محسن نقوی پہ ختم ہوئی، پھر شروع ہو گئی، پھر باجوہ صاحب سے پھر دوبارہ شروع ہو گئی، سمجھ انہیں خود نہیں آ رہی وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اور روز ہی اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ دھاوا بولا پولیس نے، اور وہ بیچاری بشرا بی بی جو اکیلی تھیں 4 ملازموں کے ساتھ،
اور ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ کیوں پولیس آئی. اگر پولیس آئی سرچ کرنے کے لیے تو اگر ان کے ہاتھ صاف اور شفاف ہیں تو جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سکون سے ان کو کہتے کہ آپ آئیں تلاشی لیں گھر کی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو. لیکن ایسا ہوا نہیں اور تصادم کی طرف بات چلی گئی. پھر ان کی ٹانگ اللہ انہیں صحت دے گولی بھی آئی. اس نے کہا میں گولی ہوں, آپ اجازت دیں تو میں آپ کو لگ جاؤں. انہوں نے کہا لگ جاؤ اور وہ لگ گئی. اور وہ بے آرامی کی وجہ سے تھوڑے ناساز ہو گئے اور ان کو جان کا خطرہ اس طرح ہے کہ ریلیوں کے لیے جلسوں کے لیے نہیں کورٹ میں آنے کے لیے ہے. اور ان کو اپنے ساتھ آنے والے پیش آنے والے واقعات کا پہلے سے ہی اس طرح علم ہوتا ہے, اس طرح تو کسی اسکرپٹ رائٹر کو فلم کی سٹوری کا بھی علم نہیں ہوتا. تو کیا یہ آپ یعنی دیکھنے اور سوچنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں, سارے لوگ سمجھدار ہیں. اور جناب اسپیکر یہ دو سوال تو بڑے امپورٹنٹ بنتے ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے اس کو چھوڑ دیں, پی ڈی ایم الیکشن نہیں چاہتی اس کو بھی چھوڑ دیں. الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے, یہ ہم سب کی مشترکہ رائے ہے. جو آئین کہتے ہیں جمہوریت کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں, وہ بھی غیر آئینی طریقے سے آرڈر دے کے, اور پھر ایک ہی صوبے میں کیوں کروانا چاہتے ہیں. اور پھر وہ 90 دن تو گزرے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا, آپ نے پھر پہلے کیوں نہیں کرائے. اور پھر جج صاحب کورٹ میں کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے, ہمارا حکم ماننا ہوگا, ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کی ڈیٹ تبدیل کر دیں. ان کا اختیار ہے تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے جناب اسپیکر. وہ روز اپنا اختیار جمائیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, فیصلے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کریں. ہم مانیں گے, پہلے بھی مانے ہیں, سب نے مانے ہیں, غلط بھی مانے ہیں, ٹھیک تو ٹھیک رہ گئے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے اور پارلیمان کی کارروائی ہمیں فراہم کی جائے. اور پھر کہتے ہیں کہ آپ آپس میں طے کر لیں, اور ہمارا یہ مشورہ ہے. ان سے مشورہ مانگا کس نے؟ اور دوسری بات تو چلیں مشورہ مانگ بھی لیا تو وہ اس سے بڑھ کر اور کیا مجھ پر ستم ہوگا منیر. مشورہ مانگا ہے اس نے فیصلہ کرنے کے بعد. جب فیصلے آپ نے کر لیے ہیں تو مشورے کیوں مانگ رہے ہیں؟ خان صاحب کی تو ویسے ہی پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ذات کی, وہ تو ٹی وی پہ آ کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب میرے بارے میں یہ ذات میں بات کریں گے. ذات میں بات یہ نہیں ہوتی. ذات میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو غیر اخلاقی زبان بلا کے جلسوں جلوسوں میں استعمال کرتے ہیں, وہ ذات کی بات ہوتی ہے. اور جب آپ خود کانچ کے گھروں میں رہ رہے ہوں تو دوسروں پہ آپ کو کنکریاں نہیں برسانی چاہیے. آپ فرماتے ہیں نا, آپ کی ذاتیات کی بات کس نے کی؟ یا تو پھر آپ بھی لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام اور لوگوں کے نام لینا چھوڑ دیں. آپ کی تو اتنی چھوٹی چھوٹی ننھی منی خوشیاں ہیں کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کی اردو درست کرا رہے ہوتے ہیں, ان کی اردو کو خراب کہتے ہیں, آپ اسی میں خوش ہوتے ہیں. آپ مریم نواز کو نانی کہتے ہیں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں. آپ قاسم السلمان کی اردو کا مقابلہ بلاول صاحب سے کرا لیں, یقیناً آپ کو بھی پتا ہے. اور کیا اردو زبان آنا ہی, یا جس طرح وہ فرماتے, میں نے فرمایا بہت ننھی منی, اور نانی کہہ لینے سے اتنی خوشی ہونا. نانی کوئی گالی تو نہیں ہے, اور معذرت کے ساتھ نانی تو ان کے اپنے گھر میں بھی ہے, اور وہ زیادہ پرانی نانی ہے. اس کے تو بچے بھی مریم نواز کے بچوں سے پڑھے, نواسے نواسیاں. تو پھر اپنے گھر میں نانی ہو تو کسی اور کی بیٹی کو تو نانی نہ کہیں. اور ویسے گالی بھی نہیں ہے, لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ خوش ہوتے ہیں. اور آپ بڑا لیڈر, اس کا ویژن بہت براڈ ہوتا ہے, وہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کے سوچتا ہے, وہ روز اپنے بیان سے پیچھے نہیں جاتا. آپ تو کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو کہتے ہیں کہ ان جیسا لیڈر ہی نہیں, اور کبھی آپ ذوالفقار علی بھٹو کو ہی تانے دیتے ہیں, اور ان کو ہی. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی لیڈرشپ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے,
اور آپ کہتے ہیں، آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کنفیوژن کا شکار ہو کے، آپ کو کیا ذرا سا بھی احساس نہیں کہ آپ ایک عظیم لیڈر کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں؟ اور مجھے تو یہ بعید نہیں ہے کہ کل کو ان کے آس پاس کے لوگ اور وہ یہ بھی کہنا شروع کر دیں کہ قائد اعظم جو ہیں ان سے بھی بڑے لیڈر ہیں گے، اور یہ جو آج ہم آئی ایم ایف میں پھنسے ہوئے ہیں یہ بھی قائد اعظم کا دیا ہوا تحفہ ہے ہمیں، نہ وہ جاتے آئی ایم ایف کے پاس اور نہ ہم جاتے. مطلب ان سے کچھ بھی، آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے وقت دیا.